السلام علیکم اینڈ خوش آمدید لسنرس. آپ سن رہے ہیں میری آواز سنو انٹرنیٹ ریڈیو سروس، جو کہ آپ سنتے ہیں یو فون اور اکس ریڈیو پروجیکٹ کے تعاون سے. سنتے ہیں آپ ہماری ٹرانسمیشن منڈے سے فرائیڈے 11:30 سے 12:30. رپیٹ ہوتی ہے یہ سیٹرڈے سنڈے کو. جی لسنرس، جس طرح ہر دن کچھ نئی امیدیں، کچھ نئی سوچیں، کچھ نئے پلانس لے کر آتا ہے، اسی طرح ہماری ہر ٹرانسمیشن میں کچھ نیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہیں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ، دیں ہمیں فیڈ بیک، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی، لیکن ساتھ ساتھ رہیں ہمارے آپ لوگ. ساتھ دینے کے لیے آپ کو یا تو کال کرنی پڑے گی یا آپ میل بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ خط بھی بھیج سکتے ہیں. تو لسنر، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارے نمبر جو کہ ہیں 0518430456، اور اس کے علاوہ ہمارا دوسرا نمبر ہے 0518430457، اور ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uxresearch.com MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com، اور اس کے علاوہ ہمارا پی او باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد. نہ صرف آپ بات کر سکتے ہیں بلکہ اپنی کوئی سکسیس سٹوری بھی شیئر کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. اس گھر جو ہے وہ ایک بنیادی یونٹ ہے جو چلاتا ہے مرد اور عورت مل کر. ایک مرد اور عورت بناتے ہیں ایک خاندان، اور اس کو چلانے کے لیے دونوں کی شمولیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ماں ہے تو ماں ہی سب کچھ کرتی رہے، یا باپ ہے تو باپ ہی سب کچھ کرتا رہے، بلکہ باہمی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہی ہم گھر کو چلا سکتے ہیں صحیح طریقے سے. اور اس کے لیے اگر کی جائے پراپر طریقے سے پلاننگ، تو آپ دیکھیے گا کہ ایک گھر سے نکلنے والا کوئی بچہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بھی بن سکتا ہے. اور لسنرس، یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے گھر کے بارے میں کہنا کیوں شروع کر دیا، خاندان کے بارے میں کہنا کیوں شروع کر دیا. جی لسنرس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف طرح کے پروگرامز لے کر آتے ہیں، مختلف ٹاپکس آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں. تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، جو ہم نے آپ کے لیے ایک نئی سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں آپ مختلف ٹاپکس سنیں گے، وہ ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے. جی لسنرس، جب بات ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی پرورش کی، تو پیرنٹنگ یا والدین کیسے بچوں کو پالیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں شروع سے لے کر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں اس کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں. تو باہمی مشاورت سے، ماں اور باپ کی باہمی مشاورت سے یہ خاندان، یہ گھر بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. تو لسنرس، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہمارا پروگرام آپ سنیں گے پیرنٹنگ کے حوالے سے. لیکن میں چاہوں گی نہ صرف آپ پروگرام سنیں بلکہ اپنے ہونے کا احساس بھی ضرور دلائیں. تو سنتے ہیں اور بڑھتے ہیں اس پروگرام کی طرف. ساتھ ہمارے موجود رہیں گی ہماری ایک گیسٹ. تو آئیے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ پروگرام. آج ہم موجود ہیں یہاں بات کرنے کے لیے پیرنٹنگ کے حوالے سے کہ والدین کو بچوں کی پرورش میں کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ ہمارے موجود رہیں گی ڈاکٹر کنور کیسر. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. جی میم، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج ہم بات کریں گے پیرنٹنگ پہ، یعنی کہ والدین جو مختلف مسائل سے گزرتے ہیں بچوں کی پرورش کرنے میں. تو سب سے پہلے میں لسنرس کے لیے چاہوں گی کہ آپ ہمارے لسنرس کو بتائیں کہ پیرنٹنگ بیسیکلی ہے کیا، اور پھر ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آئیں گے. دیکھیں، پیرنٹنگ جو ہے یہ کوئی ایک لفظ میں اس کو بیان کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ والدین کے پاس ایک ایسا ہر دن کا، ہر گھنٹے کا، ہر مہینے کا، سال کا، زندگی کا ایک لائحہ عمل ہو، کوئی پلاننگ ہو کہ میں نے اپنے بچے کو اس طریقے سے پالنا ہے، یا یہ میں چاہ رہی ہوں کہ میرے بچے کے اندر یہ تربیتی پہلو جو ہیں وہ آئیں، اور اس کے لیے پھر مجھے کیا کیا اقدام کرنے ہیں. میں اپنی اتنے سالوں کا جو میرا ایکسپیرینس ہے والدین کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اس میں مجھے کوئی بھی والدہ ایسی نہیں ملی جو نہیں چاہتی کہ ان کا بچہ جو ہے بہت بیہیو کرے، اس کے اندر بہت صبر ہو، اس کو غصہ نہ آتا ہو، وہ ہوم ورک ٹائم پہ کرے، وہ اسکول میں سب سے بہترین بچہ ہو. لیکن اس کے لیے جو عملی سٹیپس ہیں، کیا کام کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، وہاں پہ والدین نہایت پریشان ہوتے ہیں.
پھر میں نے ایسے بھی والدین دیکھے ہیں کہ چاہ تو کچھ ایک چیز حاصل کرنا ہے، لیکن جو وہی بات کہ اس کو کرنے کا طریقہ ہے وہ ان کا بالکل غلط ہے، یا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس مسئلے کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کریں۔ تو پیرنٹنگ آج کل دنیا میں نہایت اہم فیلڈ سمجھی جاتی ہے، اور صرف ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اس کے بارے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر تم ماں بن گئی ہو یا تم باپ بن گئے ہو تو بس تمہیں تو آنا چاہیے، تمہیں تو فار انڈرسٹوڈ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں۔ لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کی عمر کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو وہ چیزیں کیسے سکھائی جائیں۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحبہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر تربیت کیونکہ ماں گھر میں موجود ہوتی ہے اسی کو کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے یا کچھ اوپر نیچے ہے کہ ماں ان کو زیادہ کرنی چاہیے یا باپ کو کم کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میرے نزدیک تو بہت بڑا جو ایک پرنسپل ہے وہ اس حدیث میں آتا ہے، جس میں کہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مجھ پہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری والدہ کا، اور 3 دفعہ کہا تھا، اور والد کا نام صرف 1 دفعہ لیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کی سب سے زیادہ انٹریکشن جو ہے، سب سے زیادہ رابطہ جو ہے وہ والدہ سے رہتا ہے، اور والد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ وقت باہر گزارتے ہیں گھر سے، اور ان کی اس طرح کی ڈیلنگ بچے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ والد نے جو چیزیں سکھانی ہیں وہ دنیا سے ایک ڈیل کرنے کا طریقہ سکھانا ہے، اور والدہ جو ہے اس نے بیسک بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور اس میں آج کل کی اگر آپ بہت زیادہ ریسرچ بھی پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ریسرچ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ ماں کا اثر جو ہے بچے پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپس میں دونوں والدین جو ہیں ان کا آپس میں کمیونیکیشن گیپ نہ ہو۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ والدہ ایک پوائنٹ کہہ رہی ہے اور والد اس سے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں، اور وہ ان کے اندر جو بھی اختلافات ہیں وہ بچے کے سامنے وہ ہر وقت ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے بچے کی تربیت نہیں ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں لوگ بیٹھ کے ایک دفعہ پوری آپس میں ڈسکشن کر لیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ بچے کے سامنے بات کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ میں کوئی اختلاف ہے، بچے کے سامنے نہیں بات کریں، آپ اس کو الگ سے دوبارہ ڈسکس کر لیں اور کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، نہیں تو یہ کہ تربیت جو ہے وہ بچے کی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ جب ہم بچوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ بھی ماں ہیں، کہ کس عمر تک کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے والدین کی اس نگرانی کی یا اس پیرنٹنگ کی؟ دیکھیں، ہر عمر میں نا نیڈ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی والدین کی ضرورت مجھے لگتا ہے کہ شادی کے بعد کیا، جب تک اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا ہے اور آپ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ رہتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے والدین سے ان ٹچ ہوں اور ان سے جو ان کے پاس تجربات ہیں اور جو ان کی آپ کے لیے ایک فیلنگز ہیں اس کے مطابق ان سے مشورہ لیں اور پوچھیں۔ لیکن ہر عمر کی ریکوائرمنٹ فرق ہے۔ جیسے جتنا چھوٹا بچہ ہے، اب والدین کی ضرورت صرف کھانے پینے بیسک چیزیں دیکھنے کی ہے، تھوڑا اور بچہ ہو گیا اب تربیت بھی شروع ہوگی، اسکول کے بھی مراحل شروع ہو گئے، اب وہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اب اس کی اور طرح کی چیزیں ہیں جہاں پہ اس کو رہنمائی چاہیے والدین سے، تو اس کی نیچر بدل جاتی ہے ایج کے مطابق۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب آج تو ہم فوکس کریں گے کہ بچوں کی چھٹیاں کیسے گزر سکتی ہیں، یا والدین میں ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ان کو دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنی چھٹیوں کو بھرپور طریقے سے گزار سکیں۔ تو ہم شروع کریں گے بہت چھوٹے بچوں سے ہی جو پرائمری لیول کے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اسی طرح پوری بات آگے لے کر چلیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں اور بہت سارے کام بھی ملے ہوتے ہیں اسکول سے، تو کیا کرنا چاہیے صبح سے لے کر شام تک بچوں کو بھی اور ان کی ماؤں اور والد صاحب کو بھی؟ میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہم شدت سے چھٹیوں کا انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ گرمیوں کی ہوں یا سردیوں کی ہوں، یا کئی دفعہ کوئی اور ایسے ایونٹس آ جاتے ہیں جس پہ چند دنوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ چھٹیاں شروع ہوتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے تو اب ہم پریشان ہوتے ہیں، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں اور کس طریقے سے ان کو گزاریں۔ تو پہلے تو چھٹیوں کی کیٹیگرائزیشن کریں۔ کچھ چھٹیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ہر سال ملنی ہیں، یعنی کہ گرمیوں کی چھٹیاں آپ کی آنی ہیں، سردیوں کی آپ کی چھٹیاں آنی ہیں، یا جب ایگزامز ختم ہوتے ہیں ایک کلاس سے دوسری کلاس میں بچے جاتے ہیں اس وقت بھی چھٹیاں آتی ہیں، تو ان کو کیسے گزارنا ہے وہ تو آپ کی آنی ہی آنی ہے۔ اور کچھ ایسی چھٹیاں ہیں جو کبھی کسی بھی وجہ سے اسکول والے دے دیتے ہیں، کوئی ایسی ایمرجنسی ہوگی خدا نہ خواستہ، کوئی اچھا برا کوئی بھی ایسا اوکیزن ہوا کہ انہوں نے اسکول کو چند دنوں کے لیے بند کر دیا، تو اس کے لیے جو ہے وہ پلاننگ اور طریقے سے ہوگی۔ لیکن یہ کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی نقشہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو پھر ہی ہم
ہم کچھ حاصل کریں گے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں مسائل پتہ ہونے چاہیے. کسی بھی چیز کا حل کرنے کے لیے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اس وقت مجھے مسائل کیا ہوتے ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کی روٹین کچھ نہیں رہتی. بچے کب سو رہے ہیں, کب اٹھ رہے ہیں. گھر میں والدہ پھر پریشان ہے کیونکہ بچے سوئے ہوئے ہیں, اب وہ 12-1 بجے ناشتہ کر رہے ہیں, تو پھر کھانا کب وہ بنائیں گی. یا اگر کوئی مہمان ان دنوں میں آئے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے دیکھیں گی. یا اگر کوئی جاب کرنے والی ہیں, بچوں کو چھٹیاں ہیں, لیکن آپ نے تو اپنی جاب پہ جانا ہے. کوئی جاب پہ یہ تو نہیں سنے گا کہ آپ کو چھٹیاں ہیں یا بچوں کو چھٹیاں ہیں تو آپ کو لیٹ آنے دیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر یہ بھی کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب چھٹیاں ہیں تو ان میں لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں آپ کے پیسے زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پھر ایسی چیزیں چاہیے, ایسی پلاننگ چاہیے جس میں آپ کا بجٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر نہ ہو. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اسکول کا کئی دفعہ کام آپ کے پاس ہوتا ہے, اس کا نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, بچے روٹین میں نہیں آ رہے ہیں کہ وہ کام جو ہے وہ کریں. اور کئی اسکولز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس وقت کوئی اسکول کا کام نہیں ملتا. اب بھی آپ پریشان ہیں کہ میں کس طرح سے یہ کام جو ہے وہ کروں. پھر یہ بھی کہ ان چھٹیوں میں ایک تو یہ جو مجھے ظاہری طور پہ مسائل نظر آ رہے ہیں کہ ان کو میں نے دیکھنا ہے. ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہوتی ہے چھٹیوں میں وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا فوکس کیا ہے, میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں. یہ تو نہیں کہ صرف بچوں کو مصروف رکھنا ہے, اس میں تو بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ بچے کے لیے اچھی نہیں ہوں گی لیکن آپ بچے سے کروا رہے ہیں. اب اس میں مثلاً یہ کہ چھٹیاں جو ہوتی ہیں یہ ایک بہت اچھا وقت ہوتا ہے کہ آپ بچے سے اپنی بانڈنگ ڈیولپ کریں. عام دنوں میں آپ کو نہیں موقع مل رہا ہوتا, اتنی روٹین چل رہی ہوتی ہے کہ آپ بچے سے بیٹھیں, اس سے گپ شپ لگائیں, دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وقت نہیں مل رہا ہوتا. تو چھٹیاں جو ہیں اس میں آپ سوچیں کہ میں نے کیسے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا, والد بھی اور والدہ بھی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے بچے کی شخصیت میں مسنگ ہیں. وہ پڑھائی سے متعلق ہو سکتی ہیں, مثلاً رائٹنگ نہیں اچھی, ریڈنگ نہیں اچھی, یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو اس کی ویک ہے, اس کو ٹیبلز نہیں صحیح طرح سے آتے. تو اب آپ اس کی لسٹ بنائیں کہ میں نے یہ چیزیں بچے کو سکھانی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں کڑھائی دے دی جاتی تھی, سلائی دے دی جاتی تھی, کوکنگ دے دی جاتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بناؤ. کوئی ایسی الماری جس سے ہمارا بہت انٹرسٹ, کیونکہ اپنی الماری کے علاوہ ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے, تو وہ دے دی کہ چلو اس میں چیزیں سمیٹ کے رکھو کہ اس سے آپ بزی بھی ہوں اور آپ ایک اسکل بھی سیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز دیکھنا. پھر یہ بھی کہ بچوں کو تفریح بھی مہیا کی جائے, اور تفریح میں بھی کہ اس کے ہیلدی طریقے کون سے ہوں گے, صحت مند طریقے. یعنی صرف ٹی وی کے آگے بٹھا دینا اور صرف ان کو گیمز پہ گیمز ایسی دیتے جانا جو کہ کمپیوٹرز پہ چل رہی ہیں, وہ ایک لمٹ سے زیادہ وہ جو ہے وہ ہیلدی نہیں رہتی. اس کو بھی منیمائز کرنے کی ضرورت ہے, کم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ تب ہوگا جب آپ نے کوئی صحت مند طریقے ڈھونڈے ہوں گے کہ یہ چھٹیاں ہیں, مثلاً ہم ہفتے میں 1 دن کہاں جا سکتے ہیں جہاں پہ بجٹ بھی ہمارا بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل نہ ہو, بچے انجوائے بھی کر لیں, اور کوئی ایسی تفریح گاہ یا ایسی چیز جگہ وہ دیکھ لیں جو کہ ان کے جنرل نالج میں بھی اضافہ کرے. تو یہ سارے پہلو جو ہے نا ان کو پہلے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ آپ دیکھیں اس کے مطابق. اب یہ جب آپ نے پہلو دیکھے ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ جو ہے, چاہے آپ اپنے ذہن میں کر رہے ہیں, چاہے آپ کچھ لوگوں سے ڈسکس کر کے کر رہے ہیں, وہ چھٹیوں سے کم از کم 1 مہینہ پہلے شروع ہو چکی ہوگی, بلکہ میں تو کہتی ہوں 1 مہینہ پہلے ختم ہو چکی ہوگی. صحیح. یعنی یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق تو یوں لگ رہا ہے کہ ماؤں کی ہی ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ سب کو لے کر, ایون مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ مائیں صرف بچوں کی ہی روٹین نہیں بنا رہی ہوتی بلکہ اپنے ہسبینڈس کی بھی ایک روٹین بنا رہی بالکل. ہوتی دیکھیں, ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ ایک دم بیٹھ کے کسی کو گھر میں کہتے ہیں کہ چلیں یہ کرتے ہیں, تو کئی دفعہ ہسبینڈ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھی نہیں ابھی نہیں میں جا سکتا. تو اگر آپ نے 1-2 مہینے پہلے سے کچھ پلاننگ کی ہوگی اور ان کو کچھ کہا ہوگا, ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہوگا کہ شاید چلیں ان چھٹیوں میں ہم یہ کام کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ وہ انکار بھی کر دیں اور وہ کہیں نہیں میرے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن جیسے جیسے چھٹیوں کا وقت قریب آئے گا تو ان کے اندر بھی ایک سوچ آئے گی کہ ہاں چلو فیملی ہماری جانا چاہ رہی ہے تو چلو لے ہی چلتے ہیں. تو یعنی کہ پلاننگ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب لوگ فوکسڈ ہو جاتے ہیں ہم نے کرنا کیا. صحیح. اس میں ایک اور چیز ندا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ نے پلاننگ کر لی تو چھٹیوں کے یا تو آغاز پر یا اس سے چند ہفتے قبل پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں. میں نے ایک اور پہلو بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہسبینڈ کی اپنی روٹین رہتی ہے
اور بچے جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ڈسپلن کے بغیر انجوائے کر رہے ہیں چھٹیاں، وہ ایک شخص جو شاید سب سے زیادہ لوڈ لیتا ہے چھٹیوں میں وہ والدہ ہوتی ہیں. اس نے چھٹیوں میں ہر چیز کو مینج کرنا ہے اور وہ اتنی اسٹریسفل کئی دفعہ ہو جاتی ہیں. آخر ان کا بھی تو حق ہے کہ ان کو بھی کبھی چھٹی ملے یا وہ بھی کوئی کام کر سکیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہر ایک سے پوچھا جائے کہ اچھا جی آپ بتائیں آپ ان چھٹیوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایک تو کمیونیکیشن گیپ بھی ختم ہو جائے گا اور اس اگلے کے آئیڈیاز بھی آپ کو پتہ آپ کو آئیڈیاز پتہ چلیں گے اور والدہ بھی اپنی پلاننگ بتائیں گی. یعنی کہ اگر ایک بچہ کہہ رہا ہے میں نے سوئمنگ کرنی ہے، ایک بچہ کہہ رہا ہے میں نے فلاں جگہ جانا ہے، ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ سبجیکٹ ویک ہے میں نے وہ پڑھنا ہے، تو والدہ بتائیں گی کہ ہاں مجھے بھی ان دنوں میں اپنی یا دوست کو ملنا ہے یا اپنی والدہ کی طرف جانا ہے، میری بھی امی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے ان سے ملنے کو، یا میں ان ٹائمز پہ ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا جو ہے اپنے لیے میری بھی کوئی مطلب زندگی ہے یا میں بھی اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہتی ہوں، یا میں اپنا کوئی اسکل بہتر کرنا چاہتی ہوں، یہ کوئی شارٹ کورس ہو رہا ہے میں بھی وہ کرنا چاہ رہی ہوں. پھر اس کے بعد سب لوگ سوچیں کہ ہم سب کو مل کے ایسا کوئی ایک پلان بنانا ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ چیز چھوڑنی ہے اور کچھ نہ کچھ چیز اختیار کرنی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں سینسٹیوٹی بھی آتی ہے، یہ احساس بھی آتا ہے کہ باقی لوگ بھی انسان ہیں. ہم صرف یہی نہیں سوچتے کہ بس میں جو چاہ رہی ہوں وہ ہو جائے، مجھے نہیں پرواہ کہ گاڑی ہے نہیں ہے، پیسے ہیں نہیں ہیں. آپ اس میٹنگ میں بجٹ بھی رکھتے ہیں کہ اس مہینے کا یا اتنی چھٹیوں میں ہم اتنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی نا ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہاں واقعی دیکھیں امی کو بھی یہ کام کرنا ہے، اچھا ابو کو بھی یہاں پہ یہ جانا ہے اور ضروری ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنی چھٹیوں کو انجوائے بھی کرنا ہے اور اپنی کچھ چیزیں سیکھنی بھی ہیں اور دوسروں کا بھی احساس رکھنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ بچوں کو سکھائی جائیں کہ کس طرح سے وہ کام کریں. ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ بچے ہیں وہ چھٹیوں میں اپنی روٹین کو اتنا خراب کر لیتے ہیں نا کہ جب دوبارہ سے بے شک ایون 1 یا 2 دن کی چھٹی ہو اس کے بعد ہی اتنا وہ ان کے ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ جب وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں دوبارہ سے تو ہم نے نہیں جانا، نیند آ رہی ہے یا بہت ہی لیزی سے فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں نا ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو ڈسپلن کریں اور بچوں کو کچھ چیزیں سکھائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ایک فیل ہے نا چھٹیوں کی وہ ان سے لے لی جائے. یعنی چھٹیوں میں روٹین ضرور فرق ہو سکتی ہے، بچوں کو یہ فیلنگ کہ ٹھیک ہے یہ چھٹیاں ہیں، لیکن اس کے ڈسپلن کا طریقہ کار فرق ہوگا. مثلاً اکثر ماؤں کو یہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ بچے بہت لیٹ اٹھتے ہیں، تو آپ ایسے کر لیں نا کہ آپ ان کو فجر پہ اٹھائیں، فجر کی نماز ارلی مارننگ پہلے نماز پڑھائیں، تھوڑی سی ایکسرسائز کروائیں، واک کروائیں، دودھ پلائیں اور پھر سو جائیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ بچے پھر تھوڑا لیٹ بھی اٹھ رہے ہیں تو آپ کو ایک فیلنگ ہوگی کہ میں نے کچھ کام ان کو کروایا، کچھ سالڈ کام، آپ نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا، آپ نے ان کو ایک کھانے کی چیز بھی اچھی دے دی اور تربیت کے نقطہ نظر سے آپ نے ان سے ایک ایسی ان کو عادت شروع کروا دی جو شاید آپ چھٹیوں کے بغیر آپ کے لیے مشکل ہوتی. تو بچوں کو اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کہیں گے، میں اکثر لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ بچوں کو کہیں تو صحیح کہ ہم صبح صبح اٹھ کے یہ کام کریں گے، بچے تیار ہو جائیں گے. لیکن جب ہم ویسے ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ صبح اٹھیں اور جلدی اٹھیں اور صرف ناشتہ کریں اور اپنا کمرہ ٹھیک کریں، پھر نہیں وہ اٹھنا چاہتے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہر دن ایک بچے کو آپ انچارج بنا دیں کہ آج آپ کی ڈیوٹی ہے اور انچارج سے کہیں کہ یہ لسٹ ہے 10 کام لکھ لیں، اس سے کہ آپ اس میں سے جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. مثلاً اس میں ایسا کام ہو سکتا ہے کہ گھر کی کوئی بھی ایک الماری ٹھیک کرنی ہے، اپنے کھلونوں کو دھو کے صاف کر کے رکھنا ہے. ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا کچھ اخباریں پڑھی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، کچھ بکس ہیں ان کو ریک پہ رکھنا ہے، جھاڑ پونچھ کرنی ہے، آج پوچا لگانا ہے، آج جو ہے جو باہر لان ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی بھی ایسا کام، شیشے صاف کرنے ہیں. تو بچوں کو کوئی بھی آپ نے فوکس کام کا دیا ہوا ہے تو اس میں سے ضرور کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا جو فن ایلیمنٹ ہے کہ ایک وہ ان کو یہ فیلنگ کہ چھٹیاں ہیں اور ہمیں مزہ آ رہا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا کہ بچوں کی عمر کے حساب سے تھوڑا سا اور اس کے علاوہ بچوں کی جینڈر کے حساب سے میل فیمیل ان کی کچھ کام جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہو لائک اگر ہم پرائمری تک کے بچوں کی بات کر لیں تو ماؤں کے کنٹرول میں وہ آ جاتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد سے میٹرک تک کے بچے یعنی تو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو اس صورت میں کیا کریں؟ اچھا اس میں یہ ہے نا کہ جو آپ نے جینڈر کی جیسے بات کی کہ ہماری سوسائٹی میں جو ایک چیز ایکسیپٹیبل ہے وہ یہی ہے کہ لڑکا باہر جا سکتا ہے، لڑکی باہر نہیں جا سکتی زیادہ.
سیف بھی نہیں ہوتا کہ لڑکیاں بہت زیادہ باہر جائیں. ایک تو یہ کہ جیسے ہی وہ میٹرک کے قریب ان کی عمر ہوتی ہے اور وہ اس عمر کے بچے ہیں, ان کو شارٹ کورسز کچھ کروائیں. بہت اچھے اچھے شارٹ کورسز ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ان کی ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ ہوں. آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ان کو کمپیوٹرز آتے ہیں. اگر کمپیوٹر کی بیسکس آتی ہیں تو آپ ان کو کوئی اس میں ایسا کورس کروا دیں جو کہ اب جگہ جگہ ہو رہے ہوتے ہیں, جو کہ ان کی کسی اسکل کو بلڈ کرے. کوئی جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے وہ سکھا سکتے ہیں آپ اس میں, کہ آج کل گرافکس کا بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور اس سے وہ اپنا پارٹ ٹائم کوئی اپنی جاب بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں بعد میں. پھر اس کے علاوہ آپ جو ہیں ان کو کوئی بھی اور ایسی اسکل بلڈنگ کی جو ایریاز ہیں وہاں پہ ان کو کروا سکتے ہیں. ٹائپنگ اچھی طرح وہ سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک چیز جو میں بہت انکریج کرتی ہوں کہ اگر آپ کے اپنے بچے میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ اس سے والنٹیئر ورک کروائیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے محلے کے اور بچوں کو جمع کر لیں. مثلاً آپ کا بچہ میٹرک میں ہے, اس کو ایسی فیلنگ چاہیے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میری کوئی ورتھ ہے. تو اب آپ اس کو یہ کہیں کہ بیٹا مثلاً آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے, آپ کا میتھس بہت اچھا ہے, تو اس محلے میں 6 بچے ہیں, آپ ان کو 1 گھنٹے کے لیے میتھس پڑھا دیں. ہو سکتا ہے وہ شروع میں کہے کہ نہیں میری چھٹیاں ہیں, میں نے نہیں پڑھانا, لیکن آپ اگر اس کو اس طرف راغب کر لیں گے تو اس میں بہت سے فوائد ہیں. نمبر 1, آپ نے اس کو یہ سکھایا کہ اپنی ذات سے نکل کے کام کرنا ہے. شروع سے آپ نے اس کی یہ تربیت کر دی. پھر یہ کہ یہ سینسٹیوٹی کے جو محلے کے لوگ ہیں, ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, ہم نے انہیں ہیلپ کرنا ہے. وہ لوگ کتنے خوش ہوں گے, آپ کو کتنی دعائیں دے رہے ہوں گے کہ بغیر پیسوں کے لو بجٹ قسم کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں آپ نے کچھ سکھا دیا. آپ کا بچہ آرگنائزیشن سیکھے گا. ظاہر ہے وہ اگر سوچے گا کہ میں نے ہفتے میں اتنے دن کلاس لینی ہے تو میں نے اس کی تیاری کرنی ہے, اس کی کوئی پلاننگ کرنی ہے, اس میں کیا پڑھانا ہے, کتنا پڑھانا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے ان بچوں کے ساتھ, تو آپ اس کو وہ اسکل بلڈ کر رہے ہیں جو کہ آگے کام دے. بچیاں ہیں وہ گھر میں اور وہ بار بار اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے, ہم کیا کریں, آپ ان سے چھوٹے چھوٹے جیسے کوکنگ کی چیزیں بنوائیں. اور جیسے محلے میں سیل لگا دی کہ کوئی خریدنا چاہتا ہے, کوئی لینا چاہتا ہے تو ان سے لے سکتا ہے. کچھ جگہوں پہ آرڈر ان سے دلوا سکتے ہیں کہ اگر وہ اچھی چیز بنانا سیکھ رہی ہیں تو وہاں سے وہ کریں. ان کو کوئی بھی چیز جو ہے جو کہ اگین سکلز میں آ جاتی ہے, کوئی ایسی فلاور ارینجمنٹ ہے وہ کرنے سیکھ لیں کہ گھر کے اندر ان کو سلیقہ طریقہ آ جائے. آج کل بچیوں کو ایک بٹن نہیں لگانا آتا, تو یہ جو چیزیں ہیں, بٹن لگانا ہے, آپ کا کوئی کپڑا سینا ہے, کبھی آپ کو ایمرجنسی میں سینا ہی پڑ سکتا ہے, تو آپ کو یہ بیسک سینس ہر چیز کی ہونی چاہیے. چاہے ہم کہیں کہ جی ہم درزی سے کپڑے سلوائیں گے یا ہم کچھ اور ایسا کام کریں گے, لیکن بیسکس جو ہوتی ہیں نا وہ اس میں انکریج کرنا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ کو اگر ہم اس قسم کے کاموں میں انوالو کریں تو, اور ان کو اگر یہ فیلنگ ہو جائے کہ میں کسی قابل ہوں, میں کچھ کام کر سکتا ہوں, تو وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگین ان کی روٹین چھوٹے بچوں سے پھر فرق ہو. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی کہ مائیں اکثر یہ کرتی ہیں کہ بے شک چھٹیاں ہوں یا نہ ہوں, کہ گھر کی جو ہر ایک کام ہے وہ لڑکی سے ہی کروانا ہے. حالانکہ میرے خیال میں اگر لڑکوں کو بھی وہ ٹریننگ یہ نہیں کہ آپ نے ان سے برتن ہی دھلوانے, لیکن گھر کے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو لڑکوں سے بھی کروائے جا سکتے ہیں. دیکھیں برتن دھلوانا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر کے سارے کام کیے تھے, تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ جو ہے کھانا بنانا. اور آج کل آپ دیکھیں بہت سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں, تو اگر جنرلی گھر میں ان کو لگتا ہے کہ صرف بچی کو ہی کام کرنا چاہیے اور لڑکے کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب وہ لڑکا باہر کسی ملک میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے پھر تو اسے سب کچھ سکھاتے ہیں, پھر تو اس کو کوکنگ کورس بھی کرا دیتے ہیں, اور پھر تو اس کو یہ ٹانکے لگانا بھی سکھا دیتے ہیں کہ تمہارا بٹن ٹوٹ گیا تو تم نے کیسے ٹانکنا ہے. تو وائی ناٹ آپ گھر میں بچوں کو سکھائیں ہر چیز کہ شروع سے. اس میں تو میں پرسنلی فیل کرتی ہوں کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے, لڑکوں کو بھی یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے مین رسپانسبلٹی ہر حساب سے خواتین کی بنتی ہے کہ وہ دیکھتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے نا ان کو بنایا ہی ایسا ہے, ان کے اندر ان چیزوں میں ریفائنمنٹ ہے, اور مردوں میں ریفائنمنٹ ہے باہر کے کاموں میں. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ عورت بالکل باہر کے کام جو ہے ایسے نہیں سیکھ سکتی جو ٹیکنیکل ہیں, کئی دفعہ ضرورت پڑ سکتی ہے, نو ہاؤ ہونی چاہیے. اسی طرح لڑکا اگر گھر میں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک برتن بھی نہیں دھونا آتا, یا یہ کہ اگر اس کی شرٹ گندی ہو گئی ہے تو وہ اس کو نہیں دھو سکتا, یا یہ ہے کہ کبھی چائے بنانی پڑ گئی تو وہ چائے بھی نہیں بنا سکتا. اس کو کہا جائے کہ نہیں تم نہیں بناؤ گے, وہ بہن ہی بنائے گی. ٹھیک ہے زیادہ سرکمسٹانسز میں بہن ہے, والدہ ہیں, وہی بنا رہی ہیں, لیکن اگر کبھی وہ لوگ تھکے ہوئے ہیں تو آپ جیسے میں نے آپ کو کہا لسٹ بنا سکتے ہیں, آج آپ کچھ بنا کے کھلاؤ گے. لڑکوں کو باربیکیو کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے,
اگر آپ ان کو بہت سی آرگنائزیشن کی چیزیں سکھانا چاہ رہے ہیں اور خاص طور پہ گھریلو نوعیت کی، آپ ان کو کسی دن چھٹیوں میں باربیکیو رکھ دیں اور ان کو صرف بجٹ دیں اور سب کام ان کو کرنے دیں، گوشت لانے سے لے کے اس کو مسالہ لگانا، اس کے لیے انگیٹھی سلگانا اور اس کو سارے برتنوں کو نکال کے سیٹ کرنا اور پھر سمیٹنا. آپ کہیں گے آپ لوگوں نے مل کے آپ نے یہ کرنا ہے، ہم آج آپ کے مہمان ہیں، تو اس میں وہ سب کچھ سیکھ جائیں گے. تو صرف یہ کہ کروانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے ہی کرنا ہے یا یہ اس کو نہیں کرنا ہے. مثلا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں ہی یہ سارے کام بچوں سے آرگنائز کروا رہی ہوتی ہیں، لیکن جو پیرنٹس میں والد صاحب ہوتے ہیں وہ بھی بعض چھٹیاں ایسی ہوتی ہیں، یا سیٹرڈے سنڈے کی کر لیں یا عید کی چھٹیاں کر لیں یا کوئی بھی چھٹیاں کر لیں، تو وہ بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ اپنا پارٹ کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی یہ کہ پہلے سے پلانڈ ہو. مثلاً یہ کہ یہ بھی ضرور دیکھا جائے کہ وہ اگر ان کے پاس صرف 2 دن، 1 دن، چند دن ہیں چھٹیوں کے، تو ان کو بھی ریسٹ چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر جب جاتے ہیں تو وہ مزے ہی کر رہے ہیں، نہیں، وہ کام کر رہے ہیں آفس کے، اور آفس جابس کئی دفعہ بہت سٹریسفل ہوتی ہیں. اور مرد ہمارے جو ہیں وہ کئی دفعہ جو اپنے باہر کے مسائل ہیں وہ ہمیں نہیں بتاتے، یا اس طرح کے نہیں ہمیں بتاتے کہ کتنا سٹریس انہوں نے اس چیز کی وجہ سے سہا ہے. تو کچھ ٹائم ان کو اپنی ایکٹیویٹی کے لیے بھی دے دیا جائے. وہ اسی طرح ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اخبار پڑھنا چاہ رہے ہیں، کسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ ٹائم جو ہے ان کو دیا جائے جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں، اور اس میں اچھی گپ شپ، آپس میں اٹھنا بیٹھنا اور کہیں سیر و تفریح کے لیے جانا. یہ پھر وہی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کیسے پلاننگ کی ہوئی ہے. آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ مثلاً اگر وہی بات ہے کہ ویکینڈ ہے صرف، تو کتنے عرصے سے ہم کسی وہ رشتہ دار کو ملنے نہیں گئے، تو آپ ان کے ساتھ مل کے وہ پلاننگ کر سکتے ہیں. یا چلیں پکنک پہ چلے جاتے ہیں، کہیں پہ کھانے کا سامان رکھا. موسم پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سا موسم ہے، دن کیسے ہیں، بچوں کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے. تو یہ اس کے حساب سے آپ ساری پلاننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بات پلاننگ پہ آتی ہے. پلاننگ اگر آپ نے اچھی طرح سے کی ہوئی ہوگی تو آپ کی چھٹیاں جو ہیں آپ ان کو بہترین طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی ایسا بھی دن ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں بھی نہیں جانا چاہ رہے، صرف گھر میں رہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے وہاں گھر میں ریلیکس کر رہا ہے اس دن، اور ایک اچھا سا آپ نے بس کھانا بنا لیا ہے اور اس کو کھا رہے ہیں اور مزہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میم یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بچوں کی ایکٹیویٹیز میں ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹی ڈال دیں کہ اس میں اسٹوریز وغیرہ کا ہو، یا کوئی بچے جو ہیں پیرنٹس کو کچھ ایسی چیز کہیں کہ آپ نے یہ بک پڑھنی ہے اور ہم سے ڈسکس کرنی ہے. اچھا، اس میں بک ریڈنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے. بک ریڈنگ کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ چھٹیوں میں کیے جا سکتے ہیں. ایک تو آپ سمپل اخبار کا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اخبار بچے کو دے دی اور اس کو کہا کہ اس اخبار میں سے پڑھو اور کچھ پوائنٹس نکال کے چھوٹا سا ایسے لکھ دو. لڑکیاں یوزلی شوقین ہوتی ہیں ایسی چیزیں لکھنے کی. اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گلوب لا کے رکھ لیں نا. وہ جو ورلڈ گلوب ملتا ہے آج کل، بہت مہنگے بھی نہیں ہوتے اور اکثر بک سٹورز پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ نے کسی بھی ایک ملک کی طرف پن پوائنٹ کر دیا کہ چلیں اس ملک کے بارے میں ساری انفارمیشن سب جمع کریں اور ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے. آپ کا فیملی ٹائم بھی ہو جائے گا اور سب بچے مصروف بھی ہو جائیں گے اور آپ کو انفارمیشن بھی مل جائے گی. ایک چیز جو میں اور ریکمینڈ کرتی ہوں، جیسے عادات بچوں کی نا وہ نہیں بن رہی ہوتی، تو اس میں یہ کہ اگر آپ کچھ ایسی اسٹوری بکس لے لیں جو کہ صحابہ کے متعلق ہیں، تو ان کا کسی ایک بچے کو، خاص طور پہ اگر کوئی بڑا بچہ ہے گھر میں، اس کو کہا کہ اچھا ان کی پوری لائف کو 15 منٹ میں، 10 منٹ میں ایک سٹوری کی شکل میں ہمیں سنائیں. اس سے سنوائی اور باقی بچوں سے کہا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. جو بچوں نے سیکھا، آپ پورے ہفتے کا بھی آپ ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں کہ اس پورے ہفتے میں ہم نے جو چیز سیکھی، مثلاً یہ کہ وہ سچ بولتے تھے، مثلاً یہ کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، یا یہ کہ وہ گھر والوں کی مدد کس طرح سے کرتے تھے، وہ صدقہ کیسے دیتے تھے، تو ہم نے پورے ہفتے اس چیز کو پریکٹس کرنا ہے. اس سے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ ایک ہوتا ہے صرف بک پڑھنا، ایک ہوتا ہے کہ بک کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں لے کے آنا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کی جائے. اچھا، ایک اور کام، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے بھی، کہ بجٹ کئی دفعہ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے اور بکس بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پورے محلے کے لوگ مل کے چھٹیوں میں، خاص طور پہ جب زیادہ چھٹیاں ہوں، ایک کامن لائبریری بنا لیں. سب بچے جو ہیں مارک کر لیں، اپنی بکس وہاں پہ رکھیں اور وہاں سے چھٹیوں میں لیتے رہیں. اس سے کیا کہ ایک بہت بڑا پول بن جائے گا اور آپ لوگ اپنی بکس شیئر کر سکتے ہیں، اور جب چھٹیاں ختم ہو تو سب اپنی اپنی بکس واپس لے جائیں. تو اس طرح سے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ رواج نہیں ہے کہ اچھی لائبریریز ہوں، کچھ علاقوں میں ہوتی ہیں، کچھ سکولز میں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ تو اگر وہ ایسی فیسلٹی ہے تو بیسٹ ہے.
لیکن اگر یہ فیسلٹی نہیں ہے تو روز روز کتابیں خریدنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جیسے اولڈ بک شاپس پہ جا سکتے ہیں, وہاں سے اچھی بکس کچھ مل جاتی ہیں, وہ لے کے پڑھی جا سکتی ہیں, ایکسچینج کی جا سکتی ہیں. تو بکس تو پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ والدہ ساتھ بیٹھیں جب بچے بکس پڑھیں. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو بکس پہ بٹھایا اور خود کچن میں لگ گئے, کیونکہ ظاہر ہے کھانا بنانا ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے, تو بچے بکس نہیں پڑھیں گے زیادہ دیر. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بچے بکس پڑھیں تو آپ بھی ساتھ بیٹھیں, اور اس سے یہ ہے کہ والدہ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جائے گی. اس کے علاوہ یہ بھی تو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ میٹرک تک ہی موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہوم ورک ملتا ہے چھٹیوں میں, لیکن بہت سارے بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کا ہوم ورک چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہوم ورک ختم نہیں ہوتا اتنی چھٹیوں کے باوجود. تو وہ خواتین کیا کریں کہ وہ اپنے بچوں کا ہوم ورک چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے کروا لیں؟ ہاں جی, اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچوں کو والدہ کہتی رہتی ہیں چھٹیوں میں اور وہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے, اور آخری رات کو بیٹھ کے وہ والدہ لکھ رہی ہوتی ہیں سب کا ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ میں, یا کوئی پھپھو لکھ رہی ہیں اور خالہ لکھ رہی ہیں کہ جی وہ کمپلیٹ کر رہی ہیں, اور بچے پھر بھی آرام سے بیٹھے ہیں. تو یہ کام کبھی نہ کریں. آپ شروع سے ان کو ایک شارٹ ٹارگٹ دیں, یعنی کہ روزانہ ہم نے بس اتنا کام کرنا ہے. ایک دم بہت زیادہ کروائیں گے تو بچے نہیں کرنا چاہیں گے. آپ کوئی ٹائم فکس کر لیں, صرف آدھا گھنٹہ رکھ لیں اور اس میں ان کو بتا دیں کہ آپ نے اتنا کام جو ہے وہ کرنا ہے, اور ان کو بٹھائیں اور وہ روٹین سے تھوڑا سا وہ کام کریں اور اس کے بعد اٹھ جائیں. تو اگر اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں گے تو کام جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگین آپ اپنے محلے میں سے کوئی ایسا بچہ جو ذرا سمجھدار ہے, اس کو تھوڑی سی ایک واجبی سی ٹیوشن فیس دے سکتے ہیں اور بچوں کو اس کے پاس بھیج سکتے ہیں. اس بچے یا بچی کو جو ہے کچھ پیسے مل جائیں گے, اور آپ کے بچے جو ہیں وہ سنبھل جائیں گے, اور آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اتنا یہ ہوم ورک ہے, اگر بیٹا اس کو آپ اتنے دنوں میں یہ کروا دیں. تو وہ کرنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ بچے کچھ سیکھ لیتے ہیں. مجھے ویسے اس ساری باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ چھٹیوں میں جو اسپیشلی مائیں ہیں ان کی ڈیوٹیز تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں. تھوڑی نہیں, بہت زیادہ بڑھتی ہیں, کیونکہ اسکول ڈیز میں بچے آدھا دن جو ہے وہ اسکول میں گزار لیتے ہیں, لیکن جب وہی ٹائم انہوں نے گھر میں گزارنا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے ماؤں کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہو جاتی ہے. ماں پریشان اسی لیے تو ہو جاتی ہیں کہ ورک لوڈ ایک دم بڑھ جاتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تھوڑا سا اگر وہ پلان کر لیں گی, کچھ چیزیں اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں گی کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے, تو انشاءاللہ وہ بہت سے ریزلٹس جو ہیں ان کو مل جائیں گے. ریزلٹس نہیں اس لیے نہیں ملتے کہ ہم نے کچھ سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے کاموں پہ توجہ دینی ہے. گھر میں نا اگر ایک جگہ پہ کوئی چھوٹا سا وائٹ بورڈ, بلیک بورڈ, سافٹ بورڈ لگا کے نا روزانہ کے لیے کوئی چیز اس پہ لکھ دیں. میں خاتون کو جانتی ہوں, تو انہوں نے, ان کے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کے بچے چھوٹے تھے اور باتھ روم کو بہت گندا کر دیتے تھے. یعنی جس ٹاول ہے, تولیہ پھینکا تو وہیں پھینک دیا, پانی کو صحیح طرح بند نہیں کیا. چھٹیوں میں بچے کئی دفعہ پانی بہت ضائع کرتے ہیں, چیزیں ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں. تو وہ ایک دن اتنی تنگ ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے نوٹس لگا دیے, یعنی ٹاول سٹینڈ پہ لگا دیا کہ پلیز تولیے کو نیچے نہ پھینکیں یا مجھے نیچے نہ پھینکیں. پانی پہ لگا دیا پلیز مجھے ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے یا کہ مجھے گندا نہ چھوڑ کے جائیں. جوتی کے پاس لکھ کے لگا دیا پلیز مجھے باہر اس جگہ پہ رکھیں. اب وہ کہتی ہیں کہ اس دن جب بچے باتھ روم جانے لگے تو وہ ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا, ایک چھوٹا سا پیپر وہاں چپکا ہوا تھا. تو کہتی ہیں ان کو خود ہی احساس ہوا, اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ باتھ روم جو تھا وہ گندا نہیں ہوا کتنے دن تک. تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ کر لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. صحیح جی. لسنرز, آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کنول کیسر سے بچوں کی چھٹیاں کیسے گزارنی چاہیے. یعنی ہمارا ٹاپک تو تھا پیرنٹنگ, اس میں ہم نے مزید ڈسکس کیا چھٹیاں کیسے گزارنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں سے لگا کہ جو پلاننگ ہے زندگی کے ہر معاملے میں ضروری ہے, لیکن اسپیشلی ماؤں کے لیے, کیونکہ والد صاحب تو چلے جاتے ہیں آفس یا اپنے کام پر, لیکن ہماری جو خواتین ہیں وہ رہتی ہیں گھر میں, ان کے لیے ایک بہت پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے جب بچے رہتے ہیں بعض اوقات 2-3 مہینے گھروں میں. لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل یہ بھی تو دیکھنے میں آ رہا ہے نا کہ سمر کیمپس بھی لگ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ماؤں کی تھوڑے سے ریلیکسیشن ہو رہی ہے. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, اگر سمر کیمپ بہت مہنگا ہو وہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سمر کیمپ میں کچھ سیکھ بھی رہے ہوں اور آپ کے بجٹ کے اندر بھی ہو. آپ اپنے بھی پلان کر سکتے ہیں, مثلاً یہ کہ کوئی آپ 3-4 فرینڈز مل کے, خواتین میں ماشاءاللہ بہت سے ٹیلنٹ ہوتے ہیں, اور وہ یہ کر سکتی ہیں کہ اچھا میں یہ سکھا دوں گی, میں یہ سکھا دوں گی.
اور ایک ایک دن وہ لے لیں اور اپنے ان بچوں کو وہ سکھا دیں. سمر کیمپ میں آپ ڈال سکتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اگین کم از کم مہینہ پہلے سروے کر لینا چاہیے کس قسم کا سمر کیمپ ہے, کیا آپ سکھانا چاہ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ صرف خانہ پوری ہو جائے اور بچہ کچھ بھی سیکھ کے نہ آئے. صحیح. تو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ اب یہ سمر کیمپس بھی اتنے کمرشلائز ہو چکے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی, وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بس بچے کو گھر ڈال دیا, بھیج دیا, لیکن ایکچولی اس نے کیا سیکھا یہ بھی کچھ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. صحیح. اور ایک بات مجھے اس پروگرام سے یہ بھی سامنے آئی ہے, مجھے بھی لگا ہے ایسے کہ ان ساری چیزوں میں ماؤں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری, بہت زیادہ ضروری ہے. اور تعلیم یافتہ میں اس کو اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مے بی پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں لیکن سمجھدار ہوتی ہیں. تعلیم یافتہ کے ساتھ اگر سمجھدار نہیں ہے, میں بہت سی تعلیم یافتہ خواتین کو جانتی ہوں کہنا چاہیے جی جو بوکھلائی ہوئی رہتی ہیں کہ بچوں کو چھٹی ہے میں کیا کروں, لیکن میں بہت سی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو نہایت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے بچوں کو مصروف رکھتے ہیں. آج سے پچھلی جنریشن میں چلے جائیں, بہت سی خواتین اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھیں لیکن بچے جو تھے وہ گھروں میں ان کو مصروف رکھنا ان کو آتا تھا. ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہم نے ان کو کیا کام دینے ہیں کہ بچے چھٹیوں میں فارغ نہ بیٹھیں. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ فارغ ذہن جو ہے وہاں شیطانی خیالات آئیں گے. جی تو لسنرس یہ تھا آج کا پروگرام, لیکن آخر میں ان مرد حضرات کو بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی اپنی جو ہے بیویوں کا اسپیشلی ساتھ دیں, کیونکہ بچے صرف ایک کی محنت سے نہیں پل سکتے, ضرورت ہوتی ہے دونوں ماں باپ ساتھ رہیں اور آپس میں باہمی مشورے اور پلاننگ کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ یہاں پر آئیں. شکریہ بہت بہت بتانے کا. You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. ہم آپ کو لے کر چلیں گے خیبر سے سندھ تک اور پنجاب سے بلوچستان تک. پاکستان میں ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً آدھی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کی 70% آبادی کا دار و مدار زراعت پر ہے، جس کے لیے پانی بنیادی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ملک میں جہاں زرخیز علاقے ہیں وہیں تھر اور چولستان جیسے صحرا بھی ہیں جہاں زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے. تحقیق سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ 80% پاکستانی خواتین پانی کے حصول اور اس سے متعلقہ کاموں میں ذمہ دار سمجھی جاتی ہیں. پانی کی کہانی، عورت کی زبانی. جی لسنر سن رہے ہیں آپ میری آواز سنو، اور ابھی آپ نے سنا ہمارا یہ جو ایک پروگرام تھا اور ڈاکٹر صاحبہ موجود تھیں ان خواتین کے لیے جو اکثر پریشان رہتی ہیں کہ بچوں کو چھٹیاں کیسی گزارنی چاہیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسمیشن میں ہم ایسی باتیں لے کر آتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ ہماری خواتین کو اس قابل بنا سکے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو، گھریلو زندگی کو اسپیشلی میں کہوں گی، بہت اچھے طریقے سے گزار سکیں، اور جب وہ باہر فیلڈ میں کام کرنے کے لیے نکلیں تو ان میں وہ حوصلہ ہو، وہ ہمت ہو اور وہ ایبیلٹی ہو جس کو وہ آگے شو کر سکے. اور اس سے جب اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں مختلف خواتین ہیں جو مختلف طرح کی جو ہیں سہولیات سے بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں، لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب ان خواتین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری تو ایسی ہوتی ہیں جو ان مشکلات کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن انہی خواتین میں سے بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو ان مشکلات کا کسی بھی طرح کی ہوں، بے شک وہ آپ گھر میں رہتے ہوئے فیس کر رہے ہوں یا آپ باہر جا کر فیلڈ میں جا کر کام کرتے ہیں تب فیس کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے حوصلے سے ان مشکلات کا سامنا کیا ہے اور انہوں نے اس طرح کی زندگیوں میں جینا سیکھ لیا ہے. جی لسنرس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف پروگرامز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں، تو ایک اور پروگرام ہے ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے جو کہ ہے میں نے جینا سیکھ لیا. جی لسنرس، وہ خواتین
جو مختلف جو پرابلمز ہوتے ہوئے بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور اسی کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا کہ ہم اس طرح بھی جی سکتے ہیں. اسی سلسلے کی ایک گھڑی ہمارا پروگرام میں نے جینا سیکھ لیا. السلام علیکم لسنرز، پروگرام میں نے جینا سیکھ لیا کے ساتھ ندا نعیم. جی لسنرز، اس پروگرام میں ہم ایسی خواتین کو سامنے لے کر آئیں گے جنہوں نے اپنے حالات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا اور اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیا اور اسی طرح انہوں نے جینا سیکھ لیا. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز کوثر ناہید، جو کہ نہ صرف ایک ہاؤس وائف ہیں بلکہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی وہ ہاتھ بٹا رہی ہیں اور زندگی کی اس کشتی کو چلا رہی ہیں. السلام علیکم کوثر ناہید صاحبہ. وعلیکم السلام. جی کوثر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، کچھ اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے بارے میں بتائیں. میری فیملی ہے 6 میرے بچے، 3 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں. بڑی بیٹی میری شادی شدہ ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور دیور ہیں ایک میرے، وہ میرے ساتھ رہتے ہیں. ساس سسر میرے نہیں ہیں. میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی ہوئی ہے، ماموں مامی تھے. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ میری شادی ہوئی ہے 1977 میں. اس وقت میری عمر 13 سال تھی. جی کوثر صاحبہ، آپ کی عمر 13 سال تھی، اور بتائیں کہ آپ کی جلدی شادی کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں میرے ماموں کے گھر میں شادی ہوئی ہے، تو میرے ماموں اور مامی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جو میرے یہ کزن تھے انہیں میری نانوں نے پالا تھا. تو پھر میری نانی بہت ضعیف تھی، تو انہیں یہ گمان تھا کہ اگر میری بھی ڈیتھ ہو گئی تو بعد میں میرے ان پوتوں کو کوئی مطلب نہیں دیکھے گا. اس سے میں نواسی لے آؤں گی تو ان کا گھر بس جائے گا، تو میں مطمئن مر سکوں گی. اس لیے میری شادی جلدی ہوگی. میں اس وقت 6ٹھی میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا کہ جلدی اتنی شادی ہو گئی؟ مجھے تو بے حد شوق تھا. میں نے تو 4تھی اور 5ویں ایک سال میں کمپلیٹ کی تھی. مجھے اتنا زیادہ جنون تھا. مجھے پتا تھا کہ پڑھنے نہیں دیں گے. ہماری فیملی میں اس وقت لڑکیوں کا پڑھنا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو مجھے تو بے حد شوق تھا. اس لیے میں تو پہلے ہی ہمارے خود ہی وہاں پہ یہی تھا کہ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ 1 سال میں 2 کلاس اگر کر سکتی ہیں تو آپ کر لیں. تو میں نے 1 سال میں 2 کی تھی. تو بس میں 6ٹھی میں پہنچی ہوں تو آگے نے ان کہا تھا چلیں آپ 6ٹھی 7ویں بھی اکٹھی کر لیجیے گا، مگر اس سے میری شادی ہو گئی. تو آپ کو اپنے اس خواب کے ٹوٹنے کا کچھ دکھ ہوتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکی؟ بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے جیسے شوق ہو اور جسے لگن ہو اور اس کی وہ بات پوری نہ ہو تو بہت زیادہ میں تو بہت فیل کرتی ہوں. تو شادی کے بعد کچھ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ دوبارہ سے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر سکیں؟ ایک تو مالی مشکلات بھی تھیں، ان کی پے بالکل نہیں تھی. 8 دن کے بعد 100 روپیہ لے کر آتے تھے. تو پھر وہ گھر میں بھی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ساس سسر نند کوئی بھی گھر میں نہیں تھا. تو وہ پھر کیسے کرتی. آپ کے ہسبینڈ کرتے کیا ہیں؟ وہ اس وقت کسی دکان پہ ٹیلرنگ کا کام اس وقت بھی کرتے تھے. تو پھر تو آہستہ آہستہ اللہ پاک نے بچے دیے. ان کے نصیب سے اللہ میاں حالات بدلتا گیا. ساتھ کچھ نہ کچھ انسان کو خود ہی آگاہی آ جاتی ہے. خود بھی میں کرتی رہی ساتھ کچھ نہ کچھ. تو اللہ نے کیا ہے کہ اب تو ماشاءاللہ. تو آپ کے ماشاءاللہ سے 6 بچے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں کام؟ ماشاءاللہ میری بڑی بیٹی نے میٹرک کیا ہے. منہ سے سماعت کا پرابلم تھا تو اس سے آگے وہ پڑھ نہیں سکی. دوسری بیٹی میری ہے، اس نے ماشاءاللہ BA B.Ed کیا ہے، پھر M.Ed کیا ہے، ٹیچر ہے. کس کو بیٹے میرے نے FSC کے بعد جاب شروع کر دی تھی. تو مالی پرابلم تھے اس طرح گھریلو، تو اس نے ساتھ B.Com کیا ہے. اب ماشاءاللہ MSc کر رہا ہے اور ساتھ لیب میں لیب اسسٹنٹ بھی ہے PF کالج میں. اور اس کے علاوہ آپ کے چھوٹے بچے ابھی؟ اس سے چھوٹا بیٹی جو ہے وہ اس نے نہیں پڑھا. وہ اس نے 5 پرائیویٹ ہی پڑھی ہیں. اصل میں وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس کے دماغ میں چوٹ لگ گئی تھی. تو وہ اس کا تھوڑا ذہنی پرابلم رہا ہے بہت عرصہ. اس کے ساتھ بھی بہت محنت کرنی پڑی، بہت زیادہ. اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پڑھنا لکھنا جانتی ہے، میسج وغیرہ بھی پڑھ لیتی ہے، کر لیتی ہے. یہ ہے کہ میں نے اپنی تشنگی جو پڑھائی کی تھی اپنے بچوں میں پوری کی ہے. میں نے یہ چاہا ہے کہ جو میں نہیں کر سکی وہ میرے بچے کریں، اور میری بیٹی اور بیٹے نے میری یہ خواہش پوری کی ہے. جی، آپ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹے نے آپ کی یہ خواہش پوری کی.
لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کافی کٹھن مراحل بھی طے کیے ہیں، تو آپ کو کس کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنی شادی کے بعد؟ بہت قسم کی، دیکھیں نا، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، انسان کی عمر بھی نہ ہو تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں. پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے مالی مشکلات ہوتی ہیں. اس کے لیے بہت بہت میں نے محنت کی ہے. میاں میرے تھے وہ تھوڑے اور قسم کے نا، جیسے آگے انہیں اتنی بڑھنے کی لگن نہیں تھی. وہ بس جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پہ بس کہتے تھے ٹھیک ہے، بہت ہے، بس اس حال میں اللہ رکھے، اس حال میں خوش ہے. مگر میں چاہتی تھی کہ نہیں، آگے بڑھیں. پھر یہ ہے کہ ایک بار میں نے انہیں زیور اپنا بیچ کر سعودی عرب بھجوایا. بس وہاں بھی 2 سال کبھی دکان کو آگ لگ گئی، ان کے وہاں پسلیوں میں فریکچر آ گیا. پھر یہ وہاں سے واپس آ گئے. پھر یہاں آ کے 5 سال اتنے مشکل کے تھے کہ نہ تو ہمارے گھر بجلی تھی، نہ ہمارے گھر گیس تھی. میری والدہ کا گھر نزدیک تھا، وہاں سے ہم بجلی بھی لیتے تھے، وہاں سے کھانا وغیرہ پکا کر لاتی تھی. باقی جو تھا اس وقت تو تیل والے چولہے پہ میں کھانا وغیرہ پکایا کرتی تھی. صحیح. آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کی عمر میں فرق کتنا ہے؟ وہ مجھ سے 10 سال بڑے ہیں. تو آپ نے پہلے تو اپنا زیور بیچا اپنے ہسبینڈ کو باہر بھجوانے کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے کام گھر میں بھی ایسے کیے ہیں جس سے آپ اپنے گھر کی آمدنی کو بڑھا سکتی تھی. تو وہ کون کون سے کام تھے؟ میں نے بیڈ شیٹس کا کام کیا ہے نا، کوئی نور سے لا کے کہیں اور سے بھی جہاں سے اچھی بیڈ شیٹس ملیں وہ گھر میں اپنے رکھ کے پھر لوگوں کو بتایا. پھر وہ سیل میں نے کی ہیں. بہت بہت میں نے محنت کی ہے. کچھ بتانے والے کچھ نہ بتانے والے کام بھی کیے بچوں کی خاطر، کہ یہ تھا کہ محنت میں تو آر نہیں ہے. انسان کوئی چوری کرے، کوئی برا کام کرے، اس میں تو آر ہے. مگر یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ محنت سے آج اس مقام پر ہوں. پھر میرے میاں کو مل گئی ابو ظہبی میں جاب مل گئی. میرے بھائی گئے، انہیں بھجوایا. پھر ماشاءاللہ انہوں نے 8-9 سال اچھے لگائے. مگر اس دوران بھی میں اگر پیسہ آیا تو اسے میں نے ضائع نہیں کیا. میں نے سزوکیوں میں دھکے کھائے مگر میں نے گھر بنا لیا. کہ مجھے پتا تھا کہ میرے میاں بہت عرصہ باہر نہیں رہ سکتے. وہ 10 ماہ کے بعد گھر آ جایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد وہ 9 سال کے بعد بس ان کی وہاں جاب ہی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد بھی 14 سال میں نے اتنا مشکل وقت دیکھا ہے نا کہ بس میں جانتی ہوں. مگر یہ ہے کہ میں نے ہمت نہیں آ رہی. میں ساتھ محنت کرتی ہی گئی ان کے ساتھ. میں نے اپنی بہت سی خواہشات کو مار دیا. جیسے عورتوں کو شوق ہوتا ہے جولری کا، کپڑوں کا، پھرنے کا، وہ اس قسم کا میں نے کوئی شوق نہیں پالا. آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے نہ صرف بیڈ شیٹس کا کام کیا بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کیے. تو میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ ہمارے سامنے لے کر آئیں، کیونکہ محنت میں واقعی کوئی یار نہیں ہے. تو لسنرز کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس کس طریقے سے محنت کر کے آپ کما سکتے ہیں. جیسے اب یہاں سے آپ کپڑے سیکنڈ ہینڈ لے جائیں، گاؤں میں جا کے وہ سیل کر دیں. مطلب کوئی بھی کام ایسا نہیں، انسان اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو زیادہ میرا یہ کام بیڈ شیٹس کا بہت کامیاب رہا نا میرے ساتھ. اس میں مجھے بہت زیادہ بہت تھا فائدہ. پھر میں نے کمیٹیاں ڈالنی شروع کر دی، لوگوں نے میرے ساتھ ڈال لی. پھر یہ ہوتا تھا پہلی کمیٹی میں نے خود لے لینی، اس سے میں نے کام اپنا جو ہونا وہ کر لینا. گاؤں میں نے زمین 25,000 کی کسی وقت میں خرید لی تھی. تو اس پہ پھر میں نے آہستہ آہستہ گھر بنایا، پودے وغیرہ لگائے، یہ کیا. پودے میرے مطلب یہ کہ شوق اور ہابی ہے کہ مجھے اپنے، جیسے میرے بچے کہتے ہیں کہ ہم سے بھی زیادہ آپ کو پودے اپنے پیارے ہیں اور یہ آپ کی اولاد کی طرح ہیں. تو واقعی میں مجھے اپنے یہ بچوں جیسے لگتے ہیں. بچوں سے تو آگے نہیں کہہ سکتے آپ، یہ تو بچے سمجھتے ہیں، مگر بچے تو انسان کے بچے ہی ہوتے ہیں. یہ ہے کہ مجھے یہ بہت شوق ہے. تو یہ کہ انسان زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں. محنت سے، ہمت سے انسان ہر معاملے کو سلجھا سکتا ہے. کہ بجائے رونے کے اور کسی کے آگے اپنا رونے کے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو بہتر ہے کہ انسان خود محنت کرے. کوثر صاحبہ، آپ نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، تو کیا آپ کی فیملی نے، یعنی آپ کے جو بہن بھائی تھے، انہوں نے کبھی آپ کی ہیلپ کی یا آپ نے کہا ہو کہ آپ کو میری مدد کرنی چاہیے؟ نہیں، وہ تو کرتے تھے. جیسے عید پہ میرے بھائیوں نے مجھے بھیج دینے 2,000 بھیج دینے، 3,000 4,000. ویسے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ کہتے تھے اس طرح اگر کریں گے تو پھر یہ ایک وہ ہوتی ہے کہ عادت بن جاتی ہے نا انسان کی. اور مجھے خود بھی پسند نہیں تھا کہ کسی سے لینا اور کل یہ میرے بچوں کو کہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو پالا ہے
یہ ہم نے میرے سامنے کئی لوگ تھے نا, اگر ان کے ماموں نے یا نانا نے کچھ دیا ہے تو کچھ بچے جوان ہوئے تو آپ اپنی بیٹی کو دیتے رہے نا, کچھ بھی دیا ہے تو اپنی بہن کو دیا ہے, تو وہ پھر تانے دیتے تھے. تو میں نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا اپنے لیے کہ میں ان سے کچھ لوں یا وہ مجھے, ہاں ویسے وہ پیار محبت سے عید پہ کچھ دے دیتے تھے تو میں لے لیتی, ورنہ میں نے ان سے ویسے کچھ نہیں لیا اپنے ان سے. میرے بھائی ماشاءاللہ سعودیہ میں ہیں اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اب آپ کے بیٹا بیٹی بھی کما رہی ہیں, آپ کے ہسبینڈ اب کیا کرتے ہیں؟ اب بھی وہی جاب کر رہے ہیں ٹیلرنگ کی؟ جی ہاں, وہ وہاں سے واپس آئے ہیں تو یہاں بس وہ بیمار ہو گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, کچھ نہ جوڑوں کا پرابلم ہو گیا, وہ سیٹ نہیں رہتے. مگر یہ ہے کہ جب سے وہ اسلام آباد جانا شروع ہو گئے, ہمارے جاننے والے تھے, ان کی شاپ پہ جانا شروع ہو گئے کام کے لیے نا, اس سے بہت ہمیں مطلب بہت سہارا ہوا ہے. یہ ہے کہ اب ان کی صحت اچھی ہو تو پھر تو کام سے وہ کبھی نہیں گھبرائے. کام چوری جیسے ہوتی ہے یا ڈرامی یہ نہیں تھی ان میں, محنت انہوں نے بہت کی ہے, میرے ساتھ کوآپریٹ بھی بہت کیا ہے. اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں کبھی کوئی کام نہ کر سکتی. ایک اعتبار انہوں نے مجھ پہ اتنا کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اگر کسی نے کچھ بھی کہہ دیا نا تو انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے کہ کہتے تھے کہ اگر میں آنکھوں سے بھی کوئی بات غلط دیکھ لوں تو میں یقین نہ کروں کہ یہ میری بیوی ہے. تو ان میں میرے اوپر اتنا اعتبار ہے. تو میں نے اتنا یہ سفر اتنا کٹن سب کچھ اپنے میاں کے ساتھ مل کے کیا ہے. تو اب کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہے؟ بہت زیادہ. یہ کہ میں نے محنت کی ہے تو اللہ پاک نے مجھے پھل دیا اس کا. میری 3 نیک اور اتنے اچھے بچے ہیں, اتنا اچھا گھر ہے, سب کچھ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اتنا ہی اچھا اجر بھی مجھے دیا. تو کوثر صاحبہ, میں پروگرام کے آخر میں چاہوں گی کہ آپ ہماری خواتین اور لڑکیوں کو کوئی بہت اچھا سا میسج دیں کہ وہ بھی زندگی میں کچھ کر سکتی ہیں. ہاں یہ تو میں کہتی ہوں, میں بلکہ گاؤں میں جاتی ہوں تو میں انہیں بھی کہتی ہوں اگر انسان کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ خود اپنے آپ کو بھی بالکل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ محنت کریں, آپ اپنے میاں کا ساتھ دیں. دیکھیں اگر آپ کو باہر ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور باہر جا کے جاب ہی کریں گے تو حالات بدلیں گے. آپ گھر میں بھی 100 طرح کے کام کرتے, آپ کپڑے سینا سیکھ لیں, آپ کپڑوں سے کریں. آپ جیسے گاؤں میں رہتے سبزیاں وغیرہ لگانی شروع کر دیں, کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں. گھر میں بھی اتنے کام ہیں, آپ عورتوں کے لیے تو بہت کام ہے. اگر کرنا چاہیں, نہ کرنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میں دیکھیں اتنی محنت سے سیل لگا کرتی تھی تو اس قدر برا حال 3 دن ہوتا تھا کوہ نور میں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مگر میں اتنی گرمی میں, سردی میں, بارش میں, طوفان میں جاتی تھی, وہاں سے لے کر آتی تھی, پھر انہیں لا کے رکھتی تھی, پھر دیتی تھی, کرتی تھی. محنت تو محنت ہے. اور میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ گاڑی کر لوں, کچھ کر لوں. میں تو سزوکیوں میں آتی, ویگنوں پہ رکھ کر لاتی, اس طرح کرتی. تو انسان تھوڑا سا محنت کرے تو اللہ پاک اس کو اجر بہت بڑا دیتا ہے اور محنت کا پھل تو ملتا ہے انسان کو. ہاں کاہل آدمی ہو تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ جو مرضی کر لیں. ایک اپنے اللہ کو یاد رکھیں, نماز پڑھیں, آپ ایک حرام حلال میں تمیز رکھیں, کسی کا حق مت ماریں, نہ اپنا کسی کو مارنے دیں. یہ اصول رکھیں آپ اپنا کہ آپ جو کام کریں گے کہ ایمانداری سے کریں گے. بے ایمانی سے اگر کوئی بھی کریں گے نا تو نہ آپ کی اولاد ٹھیک ہوگی, نہ آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے. میں نے ایمانداری سے کیا ہے ماشاءاللہ. اب میرے 3 گھر ہیں, 2 میں نے رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں, ایک میں خود رہ رہی ہوں. ماشاءاللہ اتنی نیک میری اولاد ہے کہ پورا محلہ تعریف کرتا ہے اس کی. تو یہ انسان کو اجر اللہ پاک دیتا ہے نا. ویسے بھی میرے فائی کام بھی مجھے کوئی آ کے کہے ہاسپٹل کا, کسی جگہ کا, میں اٹھ کر چلی جاتی ہوں. میں کسی سے صلاح نہیں مانگتی. گاؤں سے بھی میرے ریلیٹیو آئے, میں نے کبھی برا نہیں مانا, کبھی اس طرح نہیں کیا کہ آپ لوگ کہاں سے آئیں, کس طرح. نہیں, میں کہتی ہوں نہیں, اللہ کی بنائی مخلوق ہے, کیا پتہ میں ان سے بھی کسی برے حال میں ہو سکتی تھی. یہ ہے کہ انسان کو یہ ہے کہ محنت کرنی چاہیے. محنت میں کبھی آر نہ سمجھے. یہ نہیں کہ آدمی کو ماں کے لائے گا تو اسی کا حق ہے, اسی نے, ہمیں اسی کی ذمہ داری ہے. یہ غلط بات ہے. آپ اپنے آدمی کا ساتھ دیں گے تو گاڑی کہتے ہیں نا میاں بھی گاڑی کے 2 پہیے تھے, اگر وہ ایک ہی چلتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. ساتھ مل کے چلیں گے تو پھر گاڑی اچھی چلے گی. بہت شکریہ کوثر صاحبہ کہ آپ نے اپنی زندگی کے یہ تجربات جو ہیں ہم سے شیئر کیا, اور آخر میں واقعی محنت میں کوئی آر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابیاں دے اور جو کچھ آپ چاہتی ہیں وہ ہوتا چلا جائے. آمین. You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456
or 051-8430-457. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے. کیا صنف نازک کو پورے حقوق حاصل ہیں؟ کیا اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے؟ بہت سے سوالیہ نشان، مگر جواب شاید ایک کا بھی نہیں. اولاد اللہ کی ایک انمول نعمت ہے. صحت مند اولاد ہی ماں باپ کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کی ضامن ہو سکتی ہے. نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. لڑکیوں کی تعلیم جتنی ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ضرورت ہمارے معاشرے، ہمارے آنے والے کل کے لیے ہے. عورت کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبر کو سنسنی خیز بنانا فی الحال تک ہمیں میڈیا پر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ہونے والے ظلم کے حوالے سے انصاف دلانے میں اس کا کیا کردار ہے، یہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا، اور اس حد تک ہمیں اسے لے کر جانا ہے. کرائم رپورٹس تو بن جاتی ہیں، مگر انصاف ملتا ہے؟ اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو. علامہ اقبال نے کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی یہ رنگ زندگی میں شامل ہوتا ہے تو کئی چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے؟ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اور دونوں مل کر چلے گاڑی اپنے سفر پر بڑے سہل طریقے سے رواں ہوتی ہے. شادی صرف ایک تقریب نہیں، ایک ذمہ داری ہے. بیٹا اللہ کی نعمت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے. مگر ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ جب بھی اس رحمت کے آنے کی خبر ملتی ہے، چہروں پر خوشی کی بجائے پریشانی، مایوسی اور اکثر اوقات تو غم و غصے کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. تشدد صرف مار پیٹ نہیں، گھریلو تشدد، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، معاشی تشدد، بہت سی اقسام ہیں اس جرم کی. غیرت کے نام پر تشدد یا غیرت کے نام پر قتل، عام اصطلاح میں اسے آنر کلنگ کہا جاتا ہے. کہیں پہ اسے کاروکاری کہا جاتا ہے، کہیں پہ کالا کالی، کہیں کاڑا کیڑی. عورتوں پر تشدد کی سب سے قبیح، نیچ اور تکلیف دہ شکل زنا بالجبر یا جنسی زیادتی ہے. یہ متشدد مزاج، جذباتیت، یہ منفی سوچ، غاصبانہ رویہ اور یہ انداز فکر ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ انسانیت کے داہر سے ہم باہر جاتے نظر آ رہے ہیں. تو پھر ہمارے ہاں یہ تصور کیوں ہے کہ گھر سے نکلنے والی ہر عورت بری ہوتی ہے؟ اکیلا چلتا ہوا مرد کیوں غلط نہیں ہوتا؟ تو لسنرس، یہ ہماری آج کی ٹرانسمیشن تھی، جس میں بات ہوئی پہلے پیرنٹنگ پہ کہ کیسے بچوں کو پال سکتے ہیں والدین مل کر. اس کے بعد ہم نے ایک پروگرام آپ کو سنایا کہ میں نے جینا سیکھ لیا. جی لسنرس، اگر ہمارے معاشرے میں، جو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، بات کی جائے تو اسلام میں خواتین کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور انہیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے مکمل آزادی حاصل ہے. کس چیز کی مکمل آزادی حاصل ہے؟ مکمل آزادی یہ حاصل ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ تعلیم کا حق جیسے مردوں کو حاصل ہے ویسے ہی عورتوں کو حاصل ہے. جب ہم نے بات کر رہے تھے ہم پیرنٹنگ کی، تو آخر میں پروگرام میں ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بھی بات کی تھی کہ عورت کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے، اور سمجھدار ہونے کے لیے کسی عورت کے لیے آگاہی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر عورت کو شروع سے ہی دبا کر رکھا جائے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی،
پہلے باپ کی صورت میں ہم اس کو دباتے رہیں, پھر اس کو بھائی کی صورت میں دباتے رہیں, پھر اس کو شوہر کی حیثیت سے دباتے رہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی پھر کہتے ہیں کہ مائیں یہ نہیں کر سکتی, اب تو وہ بوڑھی ہو گئی ہیں. تو ہر ٹائم پہ اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتی, وہ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن لسنرز, اگر ان خواتین کو وہ حوصلہ دیا جائے, وہ کانفیڈنس دیا جائے, وہ اہمیت دی جائے کہ یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہیں, تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے فیصلے بہت پازیٹیو ہو کر سامنے آئیں گے اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت پازیٹیوٹی مزید لا سکتے ہیں. یعنی اگر فیصلہ کرنے کا اختیار ایک عورت کو گھر میں حاصل ہوگا تو وہ اپنی جو فیصلہ کرنے کی طاقت کو صحیح طرح استعمال کرے گی اور اپنے بچوں کو بخوبی وہ پڑھا سکے گی اور ایک ملک کا ایک اچھا شہری بنا سکے گی. اور یہی اگر فیصلہ کرنے کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم فیلڈ میں جا کے اپنائیں تو خواتین ہر فیلڈ میں جا کے بہت اچھی پوسٹ پر رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو لسنرز, آپ نے دیکھنا ہے, میں نے دیکھنا ہے. آج کی ٹرانسمیشن میں لانے کا مقصد یہ مختلف پروگرام یہ تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتی, اور ماں کی حیثیت سے تو وہ بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں. اور بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو مختلف پرابلمس کا, مختلف مسائل کا سامنا کر رہی ہیں, لیکن انہوں نے جینا نہیں سیکھا. انہوں نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال لیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ بھی کچھ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ لسنرز, کہوں گی کہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور میری ٹرانسمیشن سنی. ایک بار پھر اپنی ٹرانسمیشن میں نمبر اناؤنس کرتی جاؤں تاکہ آپ لوگ اپنے ہونے کا احساس پھر ہمیں دلوائیں. نمبر ہے ہمارا 0518430456, اور اس کے علاوہ ایک اور نمبر ہے ہمارے پاس 0518430457. اگر آپ چاہیں ہمیں میل لکھنا تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com. اور اس کے علاوہ PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد. اس میسج کے ساتھ کہ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, اور ہماری وہ لسنرز جو ہیں خواتین, ان کو میں کہوں گی کہ اپنے آپ میں موجود جو آپ کی کوالٹیز ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. جی لسنرز, آپ میں بہت حوصلہ ہے, آپ بہت آگے تک جا سکتی ہیں. تو یہی میرا میسیج ہے کہ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا. ندا نعیم کو اجازت دیجیے, پھر نئے پروگرامز کے ساتھ اور باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.